کے نام میں آپ سب کو سلام. تشریف رکھیں گے پلیز. تھینک یو. بیٹے تھوڑی بیس کم کر دیں گے, زیادہ بیس. پریز ہالیلویا. تھینک یو جیسس. سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے موقع دیا آپ کے چرچ میں کلام خدا کی خدمت کر سکوں. پھر پاسٹر صاحب کا, پاسٹر عاشق صاحب کا, ان کی محبت کے لیے شکر گزاری ہے کہ انہوں نے دعوت دی. جب انہوں نے کل مجھے کہا کہ آپ آئیں خدا کے کلام کی خدمت کریں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کس حوالے سے آپ عبادت کرتے ہیں؟ شکر گزاری کی عبادت ہے, ریگولر کوئی سروس ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 21 روزہ پریئر اینڈ فاسٹنگ ان کا فیسٹیول ہے, تو اس کے لیے. تو میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ میں کیوں نہ روزے پہ بات کروں, لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ پاسٹر عاشق صاحب تو خداوند نے انہیں برکت دے رکھی ہے. یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے, میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم. تو یہ اس ٹائم پہ ہفتہ 10 دن کا روزہ رکھ لیتے ہوتے تھے. میں نے کہا میں کیا ان کے چرچ جا کے لوگوں کو سکھاؤں روزے کے بارے میں, یہ تو خود مین آف فاسٹنگ ہے. آمین. تو میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں جا کے روزے کے بارے یہاں پہ کچھ بتاؤں. سو ایک جنرل میسج ہے, یہ میں اپنے چرچ میں دینا چاہ رہا تھا. خداوند نے پچھلے دنوں میں یہ کلام دیا, لیکن پھر جب میں صبح دعا کر رہا تھا تو خداوند نے دل میں ڈالا کہ کیوں نہ یہ شاید یہ برکت آپ لوگوں کے لیے خدا نے دی تھی. سو خداوند کا کلام ہم عام طور پہ 2 ریفرنسز بہت زیادہ, بلکہ 3 ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے, کہ خداوند کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. یہ آلموسٹ ہر ایک دعا میں جو ہم لوگ کلام کے لیے کرتے ہیں 80-90% یہ والا ریفرنس کوڈ کیا جاتا ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. پھر عام طور پہ جب کبھی ہم لوگوں نے ٹیچنگ دینی ہوتی ہے خدا کے کلام کے تعلق سے, تو یشوع پہلا باب اس کی 7ویں 8ویں 9ویں آیت ہم لوگ ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. اور پھر مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کا ریفرنس ہم لوگ دیتے ہوتے ہیں کہ شریعت کی اس کتاب کا پڑھنے والا, جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. یہ 2-3 ریفرنسز جو ہیں, یہ جب بھی کبھی ہم کلام کی افادیت یا کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ 2-3 ریفرنسز بہت زیادہ عام ہوتے ہیں. لیکن خدا نے مجھے تھوڑا اور آگے بڑھایا. ایک بار پھر سے خدا نے مجھے ریمائنڈر دیا. زبور 19 نکالیے ذرا پلیز. زبور 19 کی 4 آیتیں ہیں, آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. زبور 19 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک لکھا ہے, خداوند کی شریعت کامل ہے. کلام خدا شریعت کامل ہے, وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شہادت برحق ہے, نادان کو دانش بخشتی ہے. خداوند کے قوانین راست ہیں, وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. خداوند کا حکم بے عیب ہے, وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے. خداوند کا خوف پاک ہے, وہ ابد تک قائم رہتا ہے. خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں, وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں. وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شرین ہیں. نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے, ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. عزیزو, کلام خدا, اس کو ڈفرنٹ ٹائٹلز دیے گئے ہیں, مختلف نام دیے گئے ہیں کلام خدا کو. جیسے یہاں پر ہی چند ایک ٹائٹلز ہیں خدا کے کلام کے تعلق سے. ہم اس کو کلام خدا کہتے ہیں, اس کو شریعت کہا جاتا ہے, اسے شہادت کہا جاتا ہے,
اس کو خدا کے قوانین کہا جاتا ہے، خدا کے حکم کہا جاتا ہے، خدا کے احکام کہا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بائبل مقدس اس کے بارے میں بارہا جگہوں پہ کلام کے تعلق سے کہ جہاں جہاں کلام کا لفظ بیان ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی خوبی، یعنی جب کبھی ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، جب کبھی ہم کلام کا لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے آگے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بڑی بات پڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو روشنی بخشتی ہے یا دانش بخشتی ہے۔ میں نے آپ کو جو پہلے ریفرنسز بتائے کہ یشوع کہتا ہے کہ جو کوئی خدا کے کلام پر، اس کی شریعت پر دھیان کرے گا اس کے لیے برکتیں ہیں، اس کو اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، وہ خوب کامیاب ہوگا، خدا اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جہاں پر بھی ایسی ہی باتیں ہیں، اور میں آج صبح جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام گناہ سے بچاتا ہے، خدا کا کلام سنبھالتا ہے، خدا کا کلام زندہ رکھتا ہے، خدا کا کلام سچائی کا خلاصہ ہے، خدا کا کلام تسلی دیتا ہے، خدا کا کلام تایا ہوا ہے، خدا کا کلام قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور اس کے علاوہ چند ایک باتیں، تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جب خدا کا بندہ دعا کر رہا تھا انہوں نے کہا، اور یہ نہایت تیز روح ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ کلام زندہ، مؤثر اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور لکھا ہے کلام کا بیج اگر اچھی زمین پر بو دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھل لانے سے روک ہی نہیں سکتی۔ آمین۔ خدا کا کلام جب کبھی بھی کھولا جاتا ہے یہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ میں اس سال کے شروع میں جب اپنے چرچ میں لوگوں کو کلام سنانا شروع کیا تو سیکنڈ جو میرا میسج تھا اس میں نے لوگوں کو سکھایا، ہم عام طور پر خدا کے احکام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 10 احکام خدا نے موسیٰ کو دیے، لیکن در حقیقت 613 کے قریب احکام ہیں جو شریعت میں درج ہیں، مگر 10 جو احکام ہیں وہ خلاصہ ہے۔ اور ان 10 احکام میں سے تیسرا جو قانون یا تیسرا جو حکم خدا نے اپنے لوگوں کو دیا تھا کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا۔ میں اپنی کلیسیا کو سکھا رہا تھا کہ سبت کے دن ہم نے کس طرح سے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو میرا قدم تھا وہ یہ تھا کہ اب لوگوں کو کلام کی افادیت کے بارے میں سکھانا چاہیے۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کے روح نے میرے دل میں ڈالا کہ کیوں نہ آج یہاں پر اس کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ کلام کس طرح سے ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری شخصیت کو پوری طرح سے یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ آمین۔ مثال کے طور پہ ذرا اسی حوالے پہ واپس آتے ہیں، خدا کا کلام ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جان کیا ہے؟ ہمارا خون ہے، ہماری طاقت ہے۔ جسم کی جان جو ہے وہ ہمارا خون ہے، ہماری طاقت ہے، اور خدا کا کلام ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ 23 زبور میں لکھا ہے وہ تیری جان کو بحال کرتا ہے نا؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ آپ اور میں آج جن حالات میں، ابھی تو فی الحال یہاں پہ کافی سارے بچے ہیں لیکن جو بڑے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ اور میں جو اپنے گھروں کا انتظام کرتے ہیں ہمارے لیے جینا دشوار ہوا پڑا ہے، لیکن یاد رکھیں ساری الجھنوں میں، ساری مصیبتوں میں، ساری تکلیفوں میں، حالات کتنے بھی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو، آپ کو اور مجھے بحال ہمارے خدا کا کلام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب کبھی آپ خدا کے کلام کو کھولیں گے، جب کبھی آپ کلام کو، شریعت کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئیں گے، یہ آپ کو بحال کر دے گا، آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا، آپ کو تقویت دے گا، آپ کو زور دے گا۔
आमीन। हम दुनिया की बहुत सारी चीजें करते हैं, अच्छा है, आप बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, बहुत अच्छा है, आप दूध पीते हैं, आप फल खाते हैं, आप गोश्त खाते हैं, लेकिन क्या आपने और मैंने अपनी रोज की खुराक खुदा के कलाम को बनाया है? अगर नहीं बनाया तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आए, अपने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। ये आपको और मुझे बहाल कर देगा, और आप और मैं बहाल हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी बहाल रहेंगे। आमीन। आप सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। आइए अपने आप को पहले मजबूत करें, फिर आपकी नस्लें मजबूत होंगी। खुदावंद की शरीयत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। अब देखिए, आपको याद होगा यीशु मसीह के शागिर्दों की बाबत बहुत पढ़े लिखे थे, है ना, स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े बड़े, नहीं मामूली लोग थे, एका दुका पढ़े लिखे थे, बाकी सारे के सारे नावाकिफ। लेकिन खुदावंद ने अपना रूह उन पर फूंका और उनको दानिश बख्शी। हालेलुया। खुदा ने अपने लोगों को हिकमत और दानाई बख्शी, और जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो वो इख्तियार के साथ कलाम सुनाते थे और लोग हैरान थे कि इनके पास ये हिकमत कहाँ से आई, और कुछ ने कहा ये वही हैं जो यीशु नासरी के साथ रहे हैं। आमीन। आज भी आप देखते हैं कि अक्सर औकात मामलात में, खानदानों में, सोसाइटी में पास्टर साहबान को बुला लिया जाता है। किस लिए? क्योंकि कुछ खास बात खुदा ने अपने खादमों के अंदर रखी होती है। खुदा अपने लोगों को अपनी हिकमत अता कर देता है। आमीन। खुदा की हिकमत से, खुदा के इल्म से खुदा के लोग बाइल्म हो जाते हैं। आमीन। खुदा अपने लोगों को तालीम देता है, उसके लोग उसी से अपना इल्म हासिल करते हैं। तो इस तरह से खुदा का कलाम जो है, खुदा की शहादतें जो हैं, खुदा के लोगों को या नादानों को दानिश बख्शती हैं। और हमेशा याद रखें इस बात को, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन आजिज़ों को तौफीक देता है। आमीन। कभी भी मैं पिछले दिनों में अपने चर्च में लीडरशिप से बात कर रहा था कि कोशिश करते हैं, मैं इन दिनों में रोजे चल रहे हैं तो मैं इन दिनों में कॉन्टिन्यूसली मेरी यही दुआ रहती है कि खुदा मुझे आजिज़ी अता फरमा, हिकमत अता फरमा। सम टाइम क्या होता है, जब हम अपनी कुछ चीज़ें, अपनी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट्स हमें मिल जाती है ना, जब मतलब आपने घर बना लिया, आप खुद सेटल हैं, आपके बच्चे अच्छा खा पी रहे हैं, तो हमारे अंदर अजीब सी शेखी आ जाती है। खुदा ऐसे लोगों को कभी भी कुव्वत नहीं देगा, बल्कि लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके हमाकत उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन खुदा नादानों को, खुदा कमजोरों को, खुदा बेवजूदों को, कम अक्लों को दानिश बख्श देता है। आमीन। खुदा के लोगों को जो खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, खुदा के लोग खुदा से तालीम याफ्ता होते हैं। तो अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारी हिकमत की, हमारी समझ की, हमारे इल्म की लोग तारीफ करें, तो आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना रुख करना शुरू करें। फिर लिखा है खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को राहत पहुंचाते हैं। मुझे बताएं, आज आप और मैं, हर शख्स जब डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, हर तरह की कंफ्यूजन से लोग घिरे हुए हैं, तो हमें राहत कहाँ पे मिलेगी? लोग अपनी राहत मुख्तलिफ जगहों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। लोगों की दिल बहलाने की आदतें या दिल बहलाने के औजार मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन खुदावंद कि मेरे ख्याल से मुबारक वो लोग हैं जिनको राहत खुदा की बारगाहों में आकर मिलती है। आमीन। मुबारक वो लोग होंगे, क्या ख्याल है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मुबारक वो लोग हैं जिनको राहत खुदा के घर में, खुदा के कलाम में, खुदा के कदमों में मिल जाती है। तो खुदा अपने लोगों के दिलों को राहत पहुंचाता है।
اور اس کی سمپل سی ایگزامپل یہ ہے، خدا کے لوگ، خدا ان کے شاگرد جب ٹوٹ گئے تھے، جب بکھر گئے تھے، جب وہ چپتے پھرتے تھے، تو خدا نے اپنے لوگوں کو آ کر بند کمروں میں، بند دیواروں میں، خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاس آ کر کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، سلامت رہو، میری سلامتی ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ خدا اپنے لوگوں کو، پھر وہ کہتا ہے اے بوجھ کے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا اپنے لوگوں کو قلبی سکون دے سکتا ہے، خدا کا کلام ہمیں قلبی سکون دے سکتا ہے۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لوگ جہاں مرضی اپنی راحت ڈھونڈتے پھریں، لیکن آپ کی اور میری راحت خدا کے کلام میں ہونی چاہیے۔ آمین۔ کیا خیال ہے؟ آپ اور میں جب خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ ہم خدا کی قربت چاہتے ہیں، اور زیادہ چاہتے ہیں تو خدا کا کلام پڑھنا شروع کریں، اور چاہتے ہیں خدا کا کلام سننا شروع کر دیں۔ نہیں پڑھنا آتا، نو پرابلم۔ مجھے یاد ہے، میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں، ہمارے 7 اپ چرچ میں ہمارے ایک ایلڈر صاحب تھے، وہ ان پڑھ تھے، نیک مسیح ان کا نام تھا، ان پڑھ تھے لیکن بہت اچھے تھے، اور چرچ میں ان کو مخصوص کیا گیا، انہیں خدمت کا کام دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو ان کی بہو تھوڑی بڑی تھی، انہوں نے کیا کرنا، اپنی بہو سے بہت پیار کرتے تھے۔ عام طور پہ بہوؤں سے پیار نہیں ہوتا ہے سسرالیوں کو، لیکن پھر بھی وہ بہت پیار کرتے تھے، وہ خدا کے بندے تھے۔ تو خدا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ تو نیک مسیح صاحب اپنی بہو سے بہت پیار کرتے تھے، اسے کہتے تھے پتر فٹافٹ گھر دا کام کر لے تے میرے کو بائبل لے کے بھیجا۔ اور اس خدا کے بندے نے تقریباً 50 سے زیادہ بار اپنی بہو سے کلام سن لیا تھا۔ آمین۔ تو آپ پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ اور اب تو خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیا ہے، آڈیو بائبلز ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں، گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ جو کچھ سننا چاہتے ہیں، جو حوالہ، جو ریفرنس، جو کتاب سننا چاہتے ہیں آپ سن سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، وہ بڑا زبردست موبائل چلاتے ہیں، ان پڑھ لوگ بڑی زبردست یوٹیوب چلا لیتے ہیں، فیس بک چلا لیتے ہیں، ریلز چلا لیتے ہیں، ٹک ٹاکس دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ان پڑھ لوگ کیا بائبل نہیں سن سکتے؟ بولیں اس کو، وہ آپ کو نکال کے دے دے گا، سنیں بائبل۔ آپ کا کوئی بڑا بزرگ، کوئی دوست بہن بھائی ہے، ان کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے بائبل سن سکتے ہیں۔ لیکن ہماری راحت، دلی سکون خدا کی شریعت میں ہونی چاہیے۔ پھر خدا ان کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور اگر تیری آنکھ روشن ہے تو تیرا بدن، سارا بدن بھی روشن ہے۔ اور میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، لوگوں کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، جو دنیا میں پھرنے والے لوگ ہیں نا، وہ آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ بندے کی آنکھ میں عزت ہے یا نہیں ہے، بندے کی آنکھ میں حیا ہے یا نہیں، بندہ آپ سے محبت کر رہا ہے یا نفرت کر رہا ہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو خدا کے کلام کو پڑھنے والا، خدا کے حکم پر نگاہ رکھنے والا، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ خدا کا کلام دیکھیں، آپ کے روح، جان اور بدن، ان سب کو فائدہ دے گا۔ آمین۔ خدا کا کلام آپ کے روح کو بھی تقویت دے گا، آپ کے بدن کو بھی تقویت دے گا، اور آپ کی جان کو بھی تقویت دے گا۔ تو خدا کے کلام کی طرف آ جائیں، یہ ایک بڑا قیمتی ہے، یہ سب سے زیادہ کہنے کے مہنگا ہے، تپایا ہوا ہے، سونے اور کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے خدا کا کلام در حقیقت ہے کیا؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور یہی کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، اور کلام در حقیقت یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ آئیے یسوع مسیح کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، یسوع مسیح کو فالو کرنا شروع کریں، وہ آپ کو بحال کرے گا، آپ کو تقویت دے گا، آپ کے دل کو آرام دے گا، آپ کی سوچوں خیالوں کو منور کر دے گا، اور آپ کو مضبوط کرے گا، اور خدا کے قریب لے آئے گا۔ اور جس طرح وہ جلال
جلالی ہے وہ آپ کو بھی جلالی بنا دے گا. خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.